ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سفید روشنیاں چاروں طرف پھیلی تھیں۔ مشینوں کی بیپنگ ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ ایک قداور وجیح شخصیت ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک روب، ایک وقار اور ایک انجانی سی کشش تھی۔ یہ تھا ڈاکٹر احتشام ملک، سفید اوورال میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں عجیب سا اطمینان۔ وہ ایسا شخص تھا جسے دیکھتے ہی لوگوں کو محسوس ہو کہ پیشنٹ وائٹلز ہو جاتا ہے۔ یہ محض ڈاکٹر نہیں، ایک مکمل پروفیشنل ہے۔ اس کی گہری آواز گونجی، ایسی آواز جسے سنتے ہی پورا عملہ سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ احتشام نے دستانے پہنے۔ گڈ، لیٹس بگن، نرس نے جواب دیا۔ اسٹیبل سر۔ ماسک درست کیا اور ایک پروفیشنل اعتماد کے ساتھ آپریشن شروع کیا۔ اس کے ہاتھوں کی تیزی اور مہارت دیکھ کر باقی ڈاکٹرز اور نرسز دم بخود رہ گئے۔ لمحہ بلمحہ وہ اپنے کام میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے دنیا میں اور کچھ وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس کا انداز ہی بتاتا تھا کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہے اور سب سے بڑھ کر ایک پرفیکشنسٹ ہے۔ کئی گھنٹوں بعد جب آپریشن مکمل ہوا تو مریض کی سانسیں بحال ہو چکی تھی۔ احتشام نے ماسک اتارا اور ایک لمحے کے لیے سب کی نظریں اس کے چہرے پر جا ٹھہری۔ صاف رنگت، گہری آنکھیں، نوکیلے نقوش، ایک ایسا مرد جو نہ صرف اپنے فن میں کامیاب تھا بلکہ قدرتی طور پر غیر معمولی جاذب نظر بھی۔ وہ خاموشی سے روم سے باہر نکلا۔ راستے میں ملنے والے ہر شخص نے مؤدبانہ سلام کیا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بس ہلکی سی گردن جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا انداز، اس کی شخصیت اور اس کی سنجیدگی سب کچھ یہ ظاہر کرتا تھا کہ ڈاکٹر احتشام ملک وہ آدمی ہے جو صرف اپنے کام کو اپنی پہچان سمجھتا ہے۔ آپریشن مکمل کرنے کے بعد احتشام سیدھا اپنے گھر آیا۔ شہر کے پوش علاقے میں بنا اس کا شاندار گھر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا تھا۔ بلند و بالا دیواریں، کشادہ لان، اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع ڈرائنگ روم اور ہر طرف نفاست اور سکون۔ مگر احتشام کی عادت تھی کہ سیدھا اپنے کمرے کا رخ کرنے کی۔ کمرہ بھی اس کی شخصیت کی طرح سادہ مگر باوقار تھا۔ بڑی کھڑکی سے شام کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور سامنے کتابوں سے بھری الماری، ایک طرف لیپ ٹاپ اور ڈاکیومنٹ سے بھری میز۔ اس نے آہستہ سے کوٹ ریک پر اپنا گاؤن لٹکایا، گھڑی اتارتے اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی روب۔ کام کے بعد بھی اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ صبح کا منظر، روشنی کی نرم کرنیں ایک اور گھر کی کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہاں ہیروئن عالیہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس کی زندگی کا نیا آغاز تھا، وہ جس کا خواب کئی سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیچے ناشتے کی میز پر اس کے والد مبین صاحب اخبار پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے اور والدہ سلمہ بیگم دسترخوان سجا رہی تھی۔ عالیہ نیچے آئی تو دونوں کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ امی ابو، آج سے میری ہاسپٹل انٹرنشپ شروع ہو رہی ہے، عالیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ مبین صاحب نے فخر بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، بس محنت اور سچائی کبھی نہ چھوڑنا، سلمہ بیگم نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ میری بچی ہمیشہ سر اٹھا کر جیے گی۔ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہاری منزل قریب ہے۔ عالیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اب وہ اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہونے والی تھی، جہاں اسے سینئر ڈاکٹروں کے ساتھ وقت گزار کر سیکھنا تھا۔ عالیہ ہاسپٹل پہنچی تو اس کے دل میں جوش اور گھبراہٹ دونوں ساتھ تھے۔ وہ استقبالیہ پر ہدایات لینے کے بعد مخصوص وارڈ کی طرف بڑھ گئی، جہاں انٹرنز کا جمع ہونا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی الگ سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں فائل اور چہرے پر ہلکی سی الجھن۔ عالیہ قریب گئی اور نرمی سے بولی، ہیلو، آپ بھی نئی انٹرنشپ کے لیے آئی ہیں؟ لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ جی، میں ثنا ہوں۔ عالیہ نے بھی اپنا تعارف کروایا اور پاس بیٹھ گئی۔ ثنا نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، سنا ہے ہمیں آج ڈاکٹر احتشام ملک کے ساتھ رہنا ہے؟ عالیہ نے ذرا حیرانی سے پوچھا، وہ کون ہے؟
ثنا کے چہرے پر ہلکی سنجیدگی اتر آئی۔ ہمارے ہاسپٹل کے سب سے بہترین سرجن، مگر بہت سخت اور بے حد روڈ، کسی کی ذرا سی غلطی برداشت نہیں کرتے۔ عالیہ نے لمحے بھر کو گہری سانس لی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اٹھی مگر چہرے پر اعتماد کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ ٹھیک ہے، اگر وہ سخت ہیں تو ہمیں بھی محنت سے سیکھنا ہوگا۔ ثنا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، بس دعا ہے کہ آج ہمارا دن آسان گزرے۔ دونوں لڑکیاں آگے بڑھنے لگیں اور ان کے قدم آہستہ آہستہ اس آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں احتشام موجود تھا۔ لیکچر ہال میں ہلکی سرگوشیوں اور کرسیوں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور اندر ڈاکٹر احتشام ملک داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی دھمک اور وجود کی سنجیدگی نے پورا ہال خاموش کر دیا۔ سفید کوٹ پہنے، چہرے پر روب اور آنکھوں میں غیر معمولی اعتماد لیے وہ آگے بڑھا اور اسٹیج پر جا کر کھڑا ہوا۔ ڈاکٹرز، اس کی گہری آواز ہال میں گونجی۔ یہ پروفیشن کھیل تماشا نہیں، یہاں ذرا سی کوتاہی ایک جان کی قیمت لے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہاں آپ کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور ہر لمحہ ہوشیار رہنا ہوگا۔ اس کے الفاظ ہر ایک کے دل میں سنجیدگی اور دباؤ پیدا کر رہے تھے، مگر ساتھ ہی ایک عزم بھی۔ کچھ لمحے بعد اس نے فائل بند کی اور کہا، آج میں 3 انٹرنز کو اپنے ساتھ آپریشن تھیٹر لے جا رہا ہوں تاکہ وہ براہ راست دیکھ سکیں کہ کیسے ایک پروفیشنل سرجن کام کرتا ہے۔ اس کی نظریں حاضرین پر دوڑیں اور پھر وہ چند لمحے ٹھہر کر بولا، عالیہ، ثنا اور حنا، آپ 3 ہمارے ساتھ آ جائیں۔ تینوں لڑکیوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے، خاص طور پر عالیہ کے لیے یہ جملہ خواب اور حقیقت کے بیچ جیسا تھا۔ وہ سب آہستہ آہستہ کھڑی ہوئیں اور احتشام کے پیچھے چلنے لگیں، جیسے ایک نئی دنیا کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہوں۔ آپریشن تھیٹر کی روشن سفید لائٹوں میں تینوں انٹرنز کے قدموں کی ہلکی آہٹ گونج رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سامنے مریض کو آپریشن کے لیے تیار کیا جا چکا تھا۔ مشینوں کی مسلسل بیپنگ ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ ڈاکٹر احتشام ملک پہلے ہی سے دستانے پہنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری توجہ اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ یاد رکھو، یہ محض سرجری نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا سوال ہے۔ تمہارے ہر عمل کا نتیجہ براہ راست مریض کے سانسوں پر اثر ڈالے گا۔ اس کی مضبوط آواز نے تینوں لڑکیوں کو مزید سنجیدہ کر دیا۔ ثنا گھبراہٹ میں لمحے بھر کو رکی۔ سیزرز کر دیا؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا لیکن فوراً آلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ احتشام نے ایک تیز نظر سے اسے دیکھا مگر اس بار عالیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر آلہ کلیمپ کچھ کہا نہیں، پھر بولا، پکڑایا۔ احتشام کے چہرے پر لمحے بھر کو ہلکی سی رضا کی جھلک نظر آئی۔ گڈ، اس نے ہلکی آواز میں کہا اور دوبارہ آپریشن پر توجہ مرکوز کر لی۔ وہ ہر لمحے کے ساتھ انہیں بتاتا جا رہا تھا کہ کہاں کاٹنا ہے، کہاں ٹانکا لگانا ہے اور کس وقت کون سا آلہ کام آتا ہے۔ اس کی باتوں میں سختی تھی مگر ایک خاص وضاحت بھی، جیسے وہ اپنے فن کو پوری سنجیدگی کے ساتھ منتقل کرنا چاہتا ہو۔ حنا ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹ گئی تو احتشام کی گہری آواز گونجی، اگر یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی تو باہر جا سکتی ہیں۔ اس کی جھڑک سے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ عالیہ نے چپکے سے حنا کو حوصلہ بڑھانے کو ہلکا سا سر ہلایا اور پھر پوری توجہ سے احتشام کے ہر لفظ کو جذب کرنے لگی۔ اس کے لیے یہ لمحہ خوفناک بھی تھا اور سیکھنے کا انمول موقع بھی۔ کئی گھنٹوں بعد جب سرجری مکمل ہوئی تو مریض کی حالت مستحکم ہو چکی تھی۔ احتشام نے دستانے اتارے اور تینوں لڑکیوں کو دیکھا۔ یہ صرف شروعات تھی، یاد رکھو، سرجری میں مہارت کے ساتھ حوصلہ بھی ضروری ہے۔ کل تم میں سے کون آگے بڑھتا ہے یہ تمہاری ہمت پر منحصر ہے۔ اگلے دن ہاسپٹل کی صبح پھر ہلچل سے بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر احتشام نے دن میں 2 شفٹ لے رکھی تھی۔ پہلی شفٹ میں وہ 3 الگ مریضوں کے آپریشن سنبھال رہے تھے جن میں مختلف ڈاکٹروں کا گروپ شامل تھا، اور دوسری شفٹ میں وہی 3 انٹرنشپ عالیہ، حنا اور ثنا ان کے ساتھ تھی۔ پہلی شفٹ کے بعد جب عملہ تھوڑا سا سانس لے رہا تھا اور وہ پہلا کیس کامیابی سے مکمل کر چکے تھے تو فوراً دوسری شفٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ آپریشن تھیٹر میں دوبارہ وہی سنجیدہ ماحول چھا گیا اور عالیہ کے دل میں گھبراہٹ سر اٹھانے لگی۔
مگر اس نے خود کو سنبھالا اور پوری توجہ دینے کی کوشش کی۔ جب آپریشن کا احساس مرحلہ آیا تو عالیہ کی انگلیاں لرزنے لگیں اور اس نے آلہ تھوڑا سا دیر سے تھما دیا، جس پر ڈاکٹر احتشام نے فوراً سخت لہجے میں کہا، کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ سنبھالو اور فوکس کرو۔ اس کی آواز میں کوئی نرم لہجہ نہیں تھا، صرف حکم اور توقع تھی۔ عالیہ کے چہرے پر شرم اور خوف اتر آیا۔ وہ مسئلے کو فوراً درست کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپریشن کے وقفے میں احتشام نے ساکت مگر واضح انداز میں کہا، میں عام طور پر انٹرنز کو سیدھا آپریشن کے اندر نہیں لاتا۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں غلطیاں برداشت کی جائیں، مگر آج تم لوگوں کو ساتھ لایا ہوں کیونکہ میں سکھا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ مجھے اپنی مہارت پر پورا اعتماد ہے۔ تم سب سے توقع ہے کہ خاموشی سے سنبھلو، اعلیٰ وقت پر دو اور میرے حکم پر عمل کرو۔ ان کے الفاظ سخت تھے مگر واضح پیغام دے رہے تھے کہ یہاں جذبات نہیں، نفاذ ضابطہ اور مہارت شمار ہوتی ہے۔ عالیہ نے نیچے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، جی ڈاکٹر سر۔ احتشام نے صرف ایک نظر ڈالی اور پھر دوبارہ آپریشن کی طرف لوٹ آیا، اور عالیہ کے اندر کی گھبراہٹ ایک نئی طرح کی سنجیدگی میں بدل گئی۔ وہ جان گئی کہ یہاں سیکھنے کے لیے محنت کے ساتھ خود کو قابو میں رکھنا لازمی ہے۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، ہر روز انٹرنز کے لیے کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا، مگر عالیہ کے لیے یہ دن صرف تربیت کے نہیں بلکہ ایک اندیکھے جذبے کی پرورش کے تھے۔ جتنا زیادہ وقت وہ ڈاکٹر احتشام کے قریب گزارتی، اتنا ہی اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگ جاتا۔ سخت لہجے اور بے لچک انداز اور غیر معمولی وقار رکھنے والا یہ شخص نہ جانے کیوں اس کے دل پر اپنا اثر چھوڑ رہا تھا۔ اس روز صبح کا مشکل آپریشن ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احتشام حسب معمول سیدھے اپنے آفس میں آ گئے۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس فائلوں کے پلٹنے اور قلم کی ہلکی سی آواز۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور عالیہ اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ایک چائے کا کپ تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس کے قدم ہلکے مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ڈاکٹر سر، آپ کے لیے چائے لے آئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ احتشام نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں سوال سا ابھرا مگر چہرے پر وہی سنجیدگی قائم رہی۔ یہاں کام سیکھنے آئی ہیں آپ عالیہ، خدمت کرنے نہیں؟ عالیہ کے ہاتھ میں کپ ذرا سا کانپا مگر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی سر، بس سوچا کہ آپ کے لیے یہ وقفہ آسان ہو جائے۔ احتشام نے گہری سانس لی، چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے تھاما اور دوبارہ اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر عالیہ کے لیے یہی لمحہ قیمتی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی باتیں شاید سخت ہوں، لیکن چپ چاپ چائے قبول کرنا بھی ایک خاموش اجازت تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے عالیہ کے دل میں وہی جذبہ اور گہرا ہو گیا۔ وہ مان چکی تھی کہ ڈاکٹر احتشام کے لیے اس کی پسند اب ایک عام سا خیال نہیں رہا، بلکہ دل کی دھڑکن میں اتر چکا ہے۔ آج بھی حسب معمول ڈاکٹر احتشام اپنے آفس میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کسی فائل کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمرے میں وہی گہری خاموشی اور کام کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے لمحے عالیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا باکس تھا جسے وہ احتیاط سے تھامے ہوئے تھی۔ خاموشی سے میز کے قریب آ کر اس نے باکس احتشام کے سامنے رکھا۔ سر، یہ آپ کے لیے ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ احتشام نے چونک کر سر اٹھایا، بھویں ذرا سی چڑھ گئیں اور گہری آواز میں بولا، میں گفٹس نہیں لیتا عالیہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عالیہ نے لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پلیز سر، ایک بار کے لیے لے لیجیے، یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے، میری طرف سے ایک چھوٹی سی عزت ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے نکل گئی، جیسے مزید کچھ سننے کی ہمت نہ ہو۔ احتشام نے چند لمحے باکس کو گھور کر دیکھا، پھر آہستگی سے ڈھکن کھولا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت گھڑی رکھی تھی جس کی نفاست اور سادگی فوراً نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ احتشام نے گہری سانس لی، گھڑی کو ہاتھ میں اٹھایا اور ایک لمحے بھر کو خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا، مگر آنکھوں کی گہرائی میں ایک انجان سی چمک ضرور اتر آئی تھی۔ رات کا پرسکون سما تھا۔ عالیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں کتاب کھلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں لفظوں پر نہیں،
ٹک رہی تھی۔ وہ خیالوں میں گم تھی، ہر پل ہر لمحہ بس ڈاکٹر احتشام کا تصور اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ ان کا انداز، ان کی سنجیدگی، ان کی سختی، اور وہ لمحے جب وہ خاموشی سے چائے اور تحفہ قبول کر لیتے، یہ سب کچھ عالیہ کے دل کی دھڑکنوں کو مزید تیز کر رہا تھا۔ ابھی وہ انہی خیالوں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور سلمیٰ بیگم اندر آئیں۔ بیٹی کو یوں مسکراتے دیکھ کر وہ پاس آ بیٹھی اور نرم لہجے میں بولی، عالیہ خیر ہے؟ آج کل تم بہت مسکرانے لگی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ عالیہ نے چونک کر ماں کو دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ آ گئی۔ لمحے بھر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستگی سے کہا، امی مجھے ڈاکٹر احتشام بہت پسند ہے۔ سلمیٰ بیگم نے حیرت اور نرمی سے بیٹی کو دیکھا، پھر اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میری بچی، پسند اور چاہت دل کے معاملات ہیں، لیکن فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ عالیہ نے ماں کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، امی وعدہ کریں اگر کبھی ڈاکٹر احتشام کا رشتہ آیا تو آپ انکار نہیں کریں گی؟ سلمیٰ بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو گلے لگایا اور بولی، میں وعدہ کرتی ہوں، ہم ہر قدم پر اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ اگلے دن اسپتال میں انٹرنز کی انٹرنشپ ختم ہوئی۔ سب ایک دوسرے سے خدا حافظ کہنے لگے، کوئی تصاویر بنا رہا تھا تو کوئی سرٹیفکیٹ وصول کرنے میں مصروف تھا۔ ماحول میں خوشی اور جدائی کی کیفیت تھی۔ عالیہ کا دل عجیب بے چینی میں گھرا ہوا تھا، جیسے کوئی بات ادھوری رہ جائے۔ اگر اس نے آج احتشام سے ملاقات نہ کی تو سب کو خدا حافظ کہہ کر وہ تیزی سے ڈاکٹر احتشام کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ حسب معمول فائلوں میں مصروف تھے۔ عالیہ نے گہری سانس لے کر کہا، سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی۔ احتشام نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری، مگر چہرے پر وہی سختی برقرار رہی۔ جی بولی عالیہ، کیا بات ہے؟ عالیہ نے ہمت جمع کی، دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ احتشام کے سامنے کھڑی ہوئی اور لرزتی آواز میں بولی، سر مجھے نہیں پتا یہ بات کیسے کہوں، لیکن اب چپ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو پسند کرتی ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے ایک پل میں اپنی روح کھول کر اس نے سب کچھ سامنے رکھ دیا ہو۔ ڈاکٹر احتشام کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت اتر آئی، قلم ان کے ہاتھ سے رک گیا اور فائل کے اوراق پر خاموشی چھا گئی۔ اسے مسلسل دیکھ رہے تھے مگر کچھ کہہ نہیں پائے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی اور عالیہ کے لیے ہر لمحہ صدیوں جتنا بھاری محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر احتشام نے گہری سانس لیتے ہوئے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں سختی اور لہجے میں وہی کاٹ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، ایک شادی شدہ انسان سے جس کی پہلے ہی بیوی موجود ہے؟ عالیہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، دل کو لگا جیسے کسی نے زور سے جھٹکا دیا ہو۔ وہ لرزتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ پائی، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ احتشام آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے، آنکھوں میں سوالیہ چمک اور لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا؟ اڑ گئی آپ کی محبت؟ میری پہلی شادی کا سن کر یہی چاہت تھی؟ اتنی کمزور تھی کہ ایک حقیقت سن کر بکھر جائے گی؟ اس کے الفاظ عالیہ کے دل پر تیر کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی مگر آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے ہمت کر کے آگے بڑھتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کپ کپاتی آواز میں بولی، مجھے منظور ہے، میں آپ کی دوسری بیوی بن جاؤں گی، کیونکہ میں آپ سے سچی محبت کی ہے اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ بس پلیز جلدی مجھ سے نکاح کر لیں ورنہ بابا میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے۔ احتشام نے گہری نظروں سے عالیہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تمہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میری دوسری بیوی بننے پر؟ عالیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک قدم اور قریب آتے ہوئے دھڑکتے دل سے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے سر، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کل ہی ہمارے گھر رشتہ بھیج دیں۔ احتشام نے گہری نظروں سے عالیہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا،
تمہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میری دوسری بیوی بننے پر؟ عالیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک قدم اور قریب آتے ہوئے دھڑکتے دل سے جواب دیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں سر، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کل ہی ہمارے گھر رشتہ بھیج دیں۔ عالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آواز میں کہا، سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز میری فیملی کو اپنی پہلی شادی کے بارے میں مت بتائیے گا، یہ بات مجھے پتہ ہونا ہی کافی ہے، آپ کل بس نکاح کی بات کیجیے گا۔ احتشام نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر ہلکا سا سر ہلا دیا، جیسے اس کی بات مان لی۔ یہ دیکھ کر عالیہ کے چہرے پر ایک دبی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اچانک آگے بڑھی اور احتشام کو گلے سے لگا کر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کیبن سے باہر نکل گئی۔ آئی لو یو، دھیرے سے بولی، جبکہ احتشام وہیں کھڑے خاموشی سے اس کے پیچھے دیکھتے رہ گئے۔ اگلے دن ڈاکٹر احتشام عالیہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے نہایت سنجیدگی سے عالیہ کے والدین کو بتایا کہ وہ اکیلے رہتے ہیں، ان کی ایک بہن ہے جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں، مگر وہ چاہتے ہیں عالیہ سے جلد نکاح ہو جائے، البتہ رخصتی کچھ دن بعد کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر عالیہ کے امی ابو نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خاموشی کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رضامندی ظاہر کر دی۔ اسی شام نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ کلمہ ایجاب و قبول کی گونج کے ساتھ عالیہ اور احتشام ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اب وہ محض چاہت اور وعدوں تک محدود نہ رہے، بلکہ پورے حقوق کے ساتھ میاں بیوی بن چکے تھے۔ اگلے دن عالیہ حسب معمول اسپتال پہنچی، مگر اس بار ایک نئے رشتے کے ساتھ۔ اب وہ محض ایک انٹرن یا اسٹوڈنٹ نہیں رہی، بلکہ ڈاکٹر احتشام کی بیوی اور ساتھ ہی ان کی اسسٹنٹ بن چکی تھی۔ وارڈز میں مریضوں کو دیکھنا، رپورٹ سنبھالنا اور ان کے ساتھ کیس ڈسکس کرنا، ہر جگہ عالیہ احتشام کے ساتھ نظر آتی، مگر دونوں نے ابھی تک اپنے نکاح کی بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اسپتال کے عملے اور دوسرے ڈاکٹرز کے لیے وہ بس ایک سینئر اور جونیئر کا تعلق رکھتے تھے، مگر حقیقت میں ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا تھا جس کا راز فی الحال صرف وہ دونوں جانتے تھے۔ عالیہ خاموشی سے چائے کا کپ لیے احتشام کے کیبن میں داخل ہوئی۔ اندر وہ حسب معمول لیپ ٹاپ پر جھکے ہوئے کسی رپورٹ پر کام کر رہے تھے۔ عالیہ نے میز پر کپ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، سر چائے لے آئی ہوں۔ احتشام نے بس ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور دوبارہ اپنی نظریں اسکرین پر جما دی۔ وہ جیسے اپنے کام میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ عالیہ نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہلکے ہاتھ سے لاک کر دیا، پھر دبے قدموں سے چلتی ہوئی احتشام کی کرسی کے پاس آ گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کرسی کو اپنی طرف گھمایا اور احتشام کی گود میں بیٹھ گئی۔ احتشام نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ کہا نہیں۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بالوں میں آہستگی سے انگلیاں پھیرنے لگی، پھر نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہلانے لگی، جیسے لمحے بھر کے لیے دنیا کا شور پیچھے رہ گیا ہو۔ عالیہ نے نرمی سے اپنے انگوٹھے کی پور احتشام کے لبوں پر پھیری۔ اس کی نظریں مسلسل انہی لبوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی انکہی بات لکھی ہو۔ احتشام نے گہری سانس لیتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو عالیہ؟ عالیہ نے مسکراتے ہوئے دھیرے سے جواب دیا، اپنے شوہر سے پیار کر رہی ہوں۔ اور پھر بغیر کسی تاخیر کے اس نے اپنے لب احتشام کے لبوں پر رکھ دیے۔ احتشام نے اچانک اس کی کمر مضبوطی سے تھامی اور اسے اٹھا کر خود بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر احتشام دھیرے سے پیچھے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ عالیہ نے یہ دیکھتے ہی تیزی سے قدم بڑھایا اور پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کے بازو کے حصار میں، احتشام آئی لو یو۔ احتشام اس میں وہ سمٹ گئی اور مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ یہ لفظ سنے مگر فوراً نرمی کے بجائے سنجیدگی اختیار کی۔ اس نے آہستگی سے عالیہ کو اپنے حصار سے الگ کیا اور بغیر کچھ کہے تیز قدموں کے ساتھ کیبن سے باہر نکل گیا۔ عالیہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ لا کر دھیرے سے زیر لب بولی، کب تک بھاگو گے مسٹر ہسبینڈ؟ اور پھر خود بھی مسکراتی ہوئی باہر آ گئی۔ اگلے دن جیسے ہی ڈاکٹر احتشام اسپتال پہنچے اور اپنے کیبن کا دروازہ کھولا تو وہ چونک گئے۔ اندر عالیہ پہلے سے ہی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔
احتشام کو دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی، جیسے کئی گھنٹوں کی بے چینی اب الفاظ میں نکلنے کو تیار تھی۔ سنجیدہ لہجے میں بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ احتشام نے اپنی فائلز میز پر رکھتے ہوئے ایک لمحہ اسے دیکھا اور گہری آواز میں کہا، ہاں کرو بات۔ عالیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، سر امی بابا عمرے پر جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں میری رخصتی اب ہو جائے، ورنہ میں گھر میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ احتشام نے لمحے بھر سوچ کر سنجیدگی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے فلیٹ میں رکھ لوں گا۔ یہ سن کر عالیہ نے حیرت سے پوچھا، گھر میں کیوں نہیں؟ احتشام کی آنکھوں میں ایک لمحے کو گہری سنجیدگی ابھری، پھر دھیرے سے بولا، گھر پر میری پہلی بیوی ہے، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو وہیں رہ لو اس کے ساتھ، ورنہ میرے ساتھ فلیٹ پر چلنا ہوگا۔ عالیہ نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس لے کر نرمی سے بولی، ٹھیک ہے، میں فلیٹ میں رہ لوں گی، بس آپ کل آ کر مجھے لے جائیے گا، کیونکہ امی ابو کی فلائٹ صبح 11 بجے ہے۔ وہ یہ کہہ کر نظریں جھکا گئی، جیسے فیصلہ کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ عالیہ نے بات مکمل کرنے کے بعد آہستگی سے قدم بڑھائے اور احتشام کی کرسی کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی گود میں بیٹھ گئی، لمحے بھر کو اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر یکدم جھکتے ہوئے اپنے لب احتشام کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ مختصر نہیں تھا، بلکہ ایک طویل لمحے تک قائم رہا۔ احتشام نے شروع میں خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جیسے ضبط قائم رکھنا چاہتا ہو، مگر عالیہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ پوری شدت سے قریب رہی اور اس کے لبوں پر اپنا جذبہ ضبط کرتی رہی۔ عالیہ نے دھیرے سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، جیسے ہر بندھن توڑ کر وہ صرف اس کے قریب ہونا چاہتی ہو۔ اس کے لمس میں ایک بےتابی اور نرمی ایک ساتھ تھی۔ احتشام کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، مگر وہ اب بھی اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران عالیہ نے اس کی گردن کے قریب جھک کر نرم کسز ضبط کرنی شروع کر دی۔ ہر لمس میں اس کی محبت اور مان جیسے ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ اسے جتانا چاہتی تھی کہ اس کا دل، اس کی چاہت اور اس کی دنیا بس احتشام کے گرد گھومتی ہے۔ احتشام نے مشکل سے اپنے لب اس سے دور کیے اور گہری سانس لیتے ہوئے بولا، دیکھو عالیہ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ عالیہ نے فوراً اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آنکھوں میں پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ دھیرے سے بولی، ہاں جانے من، کہو، میں سن رہی ہوں۔ احتشام نے نظریں جھکا لیں، جیسے اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کی ہمت نہ ہو۔ اس کے چہرے پر بوجھل سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک تھکن سی جھلک رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر بھاری لہجے میں بولا، عالیہ، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تم بار بار کہتی ہو کہ تم خوش ہو، مگر سچ یہ ہے کہ میں تمہیں کبھی سیٹسفائی نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، الفاظ گلے میں اٹک گئے ہوں، پھر نظریں اور بھی جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولا، میری زندگی کی سب سے بڑی کمی یہی ہے۔ اگر مجھ میں یہ پرابلم نہ ہوتا تو شاید آج میرے بھی بچے ہوتے، شاید میرا گھر ادھورا نہ رہتا۔ مگر عالیہ، اس کی آواز بوجھل ہو گئی اور ہلکا سا لرزنے لگی، تمہیں یہ جاننے کا حق ہے کہ میرے ساتھ رہ کر تمہیں کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو ایک عورت کو ایک شوہر کے ساتھ ملنی چاہیے۔ عالیہ اچانک چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں الجھن صاف جھلکنے لگی۔ ڈرستی ہوئی آواز میں بولی، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی امید تھی جیسے وہ دعا کر رہی ہوں کہ یہ سب سچ نہ ہو، مگر احتشام نے آہستگی سے سر ہلایا، نظریں جھکائے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، نہیں عالیہ، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سچ ہے اور مجھے تمہیں یہ سچ بتانا ہی تھا۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھی اور احتشام کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھرپور شدت سے اسے اپنے حصار میں لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، مجھے سب سے فرق نہیں پڑتا، میں ہر رات آپ کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کروں گی، کیونکہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ اگلی صبح احتشام حسب وعدہ عالیہ کے گھر پہنچ گیا۔ ڈرائنگ روم میں سلام دعا کے بعد وہ نہایت سنجیدگی سے سلمہ بیگم اور مبین صاحب کے سامنے بیٹھا۔ دونوں کے چہروں پر اپنی بیٹی کے لیے فکر اور نرمی صاف جھلک رہی تھی۔ مبین صاحب نے احتشام کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، بیٹا، عالیہ اب تمہاری امانت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ یہ سن کر احتشام نے احترام سے سر جھکایا اور پرعزم لہجے میں کہا، ضرور انکل،
آپ بے فکر رہیں، میں عالیہ کا ہر حال میں خیال رکھوں گا۔ ان دونوں نے سلمیٰ بیگم اور مبین صاحب کو محبت اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، یہاں تک کہ ان کی گاڑی گلی سے اوجھل ہو گئی۔ عالیہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، مگر دل مطمئن تھا کہ اب اس کے والدین سکون سے سفر پر جا رہے ہیں۔ احتشام نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دونوں احتشام کے خوبصورت سے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ فلیٹ سادہ مگر نہایت پرسکون اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ عالیہ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر کونے میں احتشام کی سنجیدگی اور سلیقہ جھلک رہا تھا۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، واقعی بہت پیارا ہے یہ گھر۔ احتشام نے خاموشی سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، اب یہ تمہارا بھی ہے۔ شام کے وقت دونوں ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، صرف برتنوں کی ہلکی سی آواز اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتیں چل رہی تھیں۔ کچھ لمحے بعد عالیہ نے نرمی سے پوچھا، احتشام آپ کو کون سے پھول پسند ہیں؟ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، گلاب کے۔ لیکن یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ عالیہ کی آنکھوں میں شرارت کی ہلکی سی جھلک ابھری اور اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر دھیرے سے کہا، وہ تو آپ کو رات میں پتہ چلے گا، کیونکہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ رات کو جب احتشام فلیٹ میں داخل ہوا تو دروازہ کھولتے اس کی نظر فرش پر پڑی۔ باہر کے دروازے سے کمرے تک سرخ اور سفید گلاب کی پتیوں کی ایک حسین سی لڑی بچھی گئی تھی، جیسے کسی نے راستے کو خاص طور پر اس کے لیے سجا دیا ہو۔ وہ چند لمحے ٹھٹک کر مسکرا دیا اور پھر آہستہ قدموں سے انہیں پھولوں پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ خوشبو بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا، جہاں مدھم روشنی سجی ہوئی فضا اس کے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ احتشام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو لمحے بھر کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ سامنے عالیہ کھڑی تھی، نیوی بلو رنگ کے خوبصورت لباس میں جو اس کی شخصیت کو اور نکھار رہا تھا۔ ڈریس بہت پتلا تھا، ہلکی لائٹس لگنے سے بھی اس کا پورا جسم واضح ہو رہا تھا۔ مدھم روشنی میں وہ منظر کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ عالیہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں خاص چمک، جیسے وہ لمحے بھر کے لیے صرف احتشام کا انتظار کر رہی ہو۔ احتشام چند لمحے تک ساکت سا اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ سرپرائز اور منظر سے حقیقتاً حیران ہوا۔ عالیہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی احتشام کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر رکی بھی نہیں۔ احتشام نے ہلکی حیرت کے ساتھ مدھم آواز میں پوچھا، یہ سب کیوں عالیہ؟ عالیہ کے لبوں پر ایک پرجوش مسکراہٹ ابھری اور وہ دھیرے سے بولی، کیونکہ آج ہماری پہلی رات ہے، ہماری سہاگ رات، اسی لیے میں سب کچھ آپ کے لیے سجایا ہے۔ یہ کہتے اس نے بغیر کسی توقف کے اسے اپنے حصار میں لیا اور گہرا سا گلے لگا کر اپنی قربت سے اپنا پیار جتایا۔ عالیہ نے احتشام کو اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے بستر کی طرف کھینچا۔ وہ لمحے بھر کے لیے کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر عالیہ نے اسے روک دیا اور دھیرے سے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بھی اس پر جھک گئی، اس کی دھڑکنوں کی آواز جیسے اپنے دل کے قریب سننا چاہتی ہو۔ پھر اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اپنے لب احتشام کے لبوں پر رکھ دیے اور شدت سے اس کے پیار میں ڈوب گئی۔ احتشام نے اچانک اس کی کمر تھام کر اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور لہجے میں بوجھ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گہری آواز میں بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں تمہیں سیٹسفائی نہیں کر سکوں گا۔ پھر یہ سب کیوں عالیہ؟ عالیہ نے نرمی سے اپنے بازو اس کے کاندھوں پر ڈالے اور دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا، تو کیا ہوا؟ آپ مجھے گلے تو لگا سکتے ہیں نا، مجھے چوم سکتے ہیں نا، بس وہی کر دیجئے، میں اسی سے سیٹسفائی ہو جاؤں گی۔ احتشام نے اس کی آنکھوں میں گہری نظریں گاڑے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا، سچ کہہ رہی ہو عالیہ؟ صرف میرے گلے لگانے اور چومنے سے تم سیٹسفائی ہو جاؤ گی؟ عالیہ نے فوراً مسکراتے سر ہلایا اور نرمی سے بولی، ہاں بالکل میری جان، میرے لیے آپ کی قربت ہی کافی ہے۔ یہ سنتے ہی احتشام کی ساری جھجک جیسے لمحے بھر میں پگھل گئی۔ عالیہ نے بغیر دیر کیے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ پورا اس کے اوپر آ گرا اور اگلے ہی لمحے عالیہ نے اس کے لبوں کو شدت سے چومنا شروع کر دیا۔
جیسے وہ اپنے پیار کا ہر احساس صرف اسی لمحے میں سمیٹ لینا چاہتی ہوں۔ عالیہ نے اپنے لبوں سے احتشام کو چومتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی قمیص کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ ہر بٹن کھلنے کے ساتھ اس کی سانسیں اور بھی تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ احتشام بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی محبت کے آگے ہر لفظ بیکار ہو۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اس کی قمیض اتار دی اور پھر نرمی سے اپنے لب اس کے سینے پر رکھ دیے۔ ایک ایک بوسہ جیسے اس کے دل کی دھڑکنوں میں اپنا پیار لکھ رہا تھا۔ عالیہ اس کے سینے پر بوسے دیتے ہوئے اسے بے پناہ محبت کا احساس دلانے لگی۔ وہ پوری شدت سے احتشام کے قریب تھی اور اپنی چاہت میں کھوئے جا رہی تھی۔ احتشام نے بھی اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا، جیسے وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے روک لینا چاہتا ہو۔ کمرے کی فضا میں صرف اس کی سانسوں کی سرسراہٹ باقی تھی کہ اچانک احتشام کا فون زور سے بجنے لگا۔ آواز سن کر وہ چونک گیا اور جھٹکے سے عالیہ سے الگ ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، جلدی جلدی اپنی قمیض پہنی، موبائل بٹوا اور کار کی چابیاں اٹھائیں۔ عالیہ نے پریشانی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پوچھا، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ احتشام نے مختصر اور بھاری آواز میں کہا، گھر سے کال آئی ہے، جانا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عالیہ کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی، پھر اس کا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور لبوں پر بے بسی کا سایہ تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ احتشام اپنی پہلی بیوی کے پاس گیا، ضرور وہاں کچھ ہوا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل چاہا کہ وہ خود کو ہی ختم کر دے۔ اتنی اداسی اور ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر سے مٹائی تھی۔ رات بھر عالیہ بے چینی اور سسکیوں سے گزری۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ پلٹ پلٹ کر وہ کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھتی، کبھی موبائل اٹھا کر احتشام کی کال کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ تھکن اتنی تھی کہ پلکیں بھاری ہو گئیں، مگر دل کی بے چینی دور نہ ہوئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے خود کو سنبھالا، جلدی سے تیار ہوئی اور ہاسپٹل کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ چہرے پر اداسی مگر قدموں میں فیصلہ تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر عالیہ نے اپنے آپ کو کام میں ڈبو دیا۔ مریضوں کی ہسٹری لیے، رپورٹس پڑھی، طبی عملے کے ساتھ کیس ڈسکس کیے اور ہر کسی کی ضرورت پر فوری رد عمل دیا۔ اس کا موڈ خفا اور اداس ضرور تھا، وہ مریضوں کو پہلی ترجیح دے رہی تھی۔ احتشام جب آیا تو اس نے عالیہ کو دیکھا، مگر وہ بات چیت کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے مختصر سلام کیا اور پھر فوراً ایک مریض کے پاس جا کر اس کی حالت معلوم کرنے لگی۔ اس کی توجہ مکمل طور پر کام اور مریضوں پر تھی۔ اس دن عالیہ نے جان بوجھ کر احتشام سے فاصلہ رکھا اور اپنے جذبات کو اندر دبائے رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ فرائض انجام دیے۔ عالیہ شام تک وارڈ میں مریضوں کے درمیان مصروف رہی۔ وہ ایک کے بعد ایک فائل چیک کر رہی تھی، نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف پڑی۔ اس نے دیکھا ایک عورت لنچ کر کے احتشام کے کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ عالیہ کے دل میں چبھن سی ہوئی اور آنکھوں میں غصے کی جھلک آ گئی۔ اس نے زیر لب کڑواہٹ کے ساتھ کہا، یہ ضرور اس کی بیوی ہی ہوگی اور اس کے لیے وہ کل رات مجھے چھوڑ کر گیا۔ یہ سوچ کر اس کا دل اور بھی بھاری ہو گیا اور اندر ہی اندر غصہ اور دکھ مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ رات میں جب احتشام گھر آیا تو کمرے کی ویرانی نے اس کا استقبال کیا۔ عالیہ کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے فوراً فون ملایا تو دوسری طرف سے عالیہ نے سرد لہجے میں کہا، میں اپنی دوست کے پاس رکی ہوں، کچھ دن وہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ احتشام بے چین سا کمرے میں ٹہلنے لگا، مگر بے بسی اس پر غالب آ گئی۔ اگلی صبح عالیہ حسب معمول ہاسپٹل پہنچی اور مریضوں کے چیک اپ میں مصروف ہو گئی۔ فائلیں دیکھنا، رپورٹس پڑھنا اور نرسز کو ہدایات دینا، اس نے خود کو پوری طرح مصروف کر رکھا تھا۔ اسی دوران احتشام وارڈ میں داخل ہوا۔ عالیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی طرف نظر نہ ڈالی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہ فوراً ایک دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ کھڑی ہو کر مریض کے کیس پر بات کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر احتشام کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس کے لہجے کی خاموش بغاوت اور اس کی لا تعلقی نے اسے اندر سے بے قرار کر دیا۔ احتشام غصے سے وارڈ سے نکلا اور سیدھا اپنے کیبن میں چلا گیا۔ سارا دن وہ اپنے اندر کے اضطراب اور جھنجھلاہٹ میں گھرا رہا۔
دوسری طرف عالیہ نے بھی مریضوں کی فائلیں دیکھنے اور رپورٹس چیک کرنے میں وقت گزارا۔ شام ہوتے ہی وہ جلدی سے ہاسپٹل سے نکل کر اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنا فون بند کر رکھا تھا تاکہ کسی کی کال یا پیغام اس کی توجہ نہ بٹے۔ ادھر احتشام بار بار کال کرتا رہا، ایک کے بعد ایک نمبر ملاتا، مگر ہر بار فون بند ہونے کی ٹون سنائی دیتی۔ آخر کار اس کا غصہ بے بسی میں بدل گیا اور وہ جھنجھلا کر بستر پر لیٹ گیا۔ دل میں سخت کھچاؤ اور آنکھوں میں نیند کے باوجود بھی بے چینی تھی، لیکن وہ غصے کے عالم میں سوتا رہا۔ اگلی صبح دونوں اسپتال پہنچ گئے۔ عالیہ پھر مریضوں کی فائلوں اور رپورٹس میں مصروف ہو گئی، نرسز کو ہدایت دیتی اور مریضوں کا معائنہ کرتی رہی۔ اسی دوران اس کے فون پر احتشام کی کال آئی۔ عالیہ نے لمحے بھر کو فون دیکھا، پھر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے احتشام نے دھیرے مگر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، آج شام گھر چلو گی؟ عالیہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، آپ اپنی بیوی کے پاس چلے جائیں، ویسے بھی آپ کو آدھی رات کو وہیں جانا پڑتا ہے نا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً فون کاٹ دیا۔ فون بند ہوتی ہی احتشام کے دل میں خفگی اور غصے کی ایک لہر اٹھی، جبکہ عالیہ خود کو مریضوں میں مصروف رکھنے لگی۔ گو کے اندر ہی اندر اس کا دل بوجھل تھا۔ عالیہ نرس کو تفصیل سے دوائیوں کے بارے میں سمجھا رہی تھی کہ کون سی دوا کس مریض کو کس وقت دینی ہے اور کن احتیاطوں کے ساتھ دینی ہے۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر پھر اسی عورت پر پڑی جو سیدھی احتشام کی کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو عالیہ کا وجود جیسے ساکت ہو گیا، پھر اس کے اندر غصے کی ایک بھاری لہر اٹھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے مٹھیوں میں بند ہو گئے اور چہرے پر شدید تیش صاف جھلکنے لگا۔ دل میں آگ سی بھڑک اٹھی، یہی ہے وہ جس کے لیے ہر بار مجھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ عالیہ کے قدم ایک دم رک گئے، مگر آنکھوں میں غصے کی شدت اور بھی بڑھ گئی، جیسے ابھی وہ سب کے سامنے پھٹ پڑے گی۔ نرس جلدی سے عالیہ کے قریب آئی اور ادب سے بولی، ڈاکٹر عالیہ، سر نے آپ کو بلایا، وہ کیبن میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عالیہ کا دل ایک لمحے کو جیسے مزید تیز دھڑکنے لگا۔ غصہ اور دکھ کی شدت کے باوجود اس نے خود پر قابو پایا، گہری سانس لی اور پرسکون دکھنے کی کوشش کی۔ قدم بوجھل ضرور تھے، مگر اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور آہستہ آہستہ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو احتشام اپنے کاغذات میں مصروف تھا۔ عالیہ نے ضبط کرتے نرمی مگر سرد لہجے میں کہا، جی سر، کہیں، آپ نے بلایا تھا؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے قلم ایک طرف رکھا اور عالیہ کی طرف دیکھ کر بولا، عالیہ، میٹ مائی سسٹر رابعہ، اور رابعہ یہ ہے میری بیوٹیفل وائف عالیہ۔ عالیہ کے کانوں میں سسٹر کا لفظ گونجا تو وہ لمحے بھر کو بالکل ساکت رہ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا اور آنکھوں میں حیرت کی چمک ابھر آئی۔ وہ جسے اپنے حریف سمجھ رہی تھی دراصل احتشام کی بہن تھی۔ رابعہ نے فوراً اٹھ کر خوش دلی سے عالیہ کو گلے لگا لیا اور نرمی سے بولی، سوری بھابھی، میں پاکستان سے باہر تھی ورنہ آپ کے نکاح میں ضرور شریک ہوتی۔ اوپر سے گھر پر بھی کچھ کام ہو رہا تھا، اسی لیے بھائی نے آپ کو فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، شرمندگی، حیرت اور سکون، سب جذبات ایک ساتھ اس کے دل پر چھا گئے۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں اور دل میں بے اختیار خیال آیا، کتنا غلط سمجھا تھا۔ عالیہ نے حیرت سے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، گھر کا کام؟ رابعہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فوراً جواب دیا، ہاں بھابھی، گھر پر بھائی کے کمرے کا کچھ کام ہو رہا تھا، اسی لیے آپ دونوں کو فلیٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن اب وہ کام مکمل ہو چکا ہے تو ہم سب گھر واپس جائیں گے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ میں کتنی بد نصیب ہوں جو اپنے لاڈلے بھائی کی شادی میں شریک نہیں ہو سکی، اف۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمبی سانس بھر کر مسکرائی، جبکہ عالیہ کی نظریں بے اختیار احتشام پر جا ٹکیں، جن میں اب شرمندگی کے بجائے ایک نرم سا اعتماد چھلکنے لگا تھا۔ رات کو جب وہ تینوں بنگلے میں داخل ہوئے تو ماحول ہی الگ تھا۔ احتشام نے دن میں ہی سارا سامان فلیٹ سے اٹھوا کر گھر میں شفٹ کروا دیا تھا۔ رابعہ بھی تھکن کے باعث کھانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عالیہ اور احتشام آہستہ آہستہ اپنے خوبصورت سے کمرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی عالیہ نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، دیواروں پر مدھم لائٹس کی روشنی چلک رہی تھی اور بیڈ پر سرخ اور سفید گلاب کی پتیوں کی دلکش بچھاوٹ تھی۔
منظر اتنا حسین تھا کہ عالیہ لمحے بھر کے لیے رک گئی اور اس کے لبوں پر حیرت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ عالیہ نے کمرے کی خوبصورت سجاوٹ دیکھ کر دل ہی دل میں خوشی اور حیرت کو محسوس کیا، مگر ساتھ ہی الجھن کے ساتھ احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، احتشام؟ یہ سب؟ احتشام نے مسکراتے ہوئے خاموشی سے خوبصورت سا ڈبہ اٹھایا اور عالیہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے لیے، سے پہن کر آؤ، بالکل اسی دن کی طرح۔ عالیہ نے چونک کر ڈبے کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے احتشام کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا؟ احتشام نے ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ قریب آ کر کہا، زیادہ سوال مت کرو عالیہ، بس یہ ڈریس پہن لو اور جلدی سے آ جاؤ۔ عالیہ جیسے ہی واش روم میں داخل ہوئی تو تجسس کے ساتھ ڈبہ کھولا۔ اندر نہایت خوبصورت بلیک کلر کا وہی انداز کا ڈریس رکھا تھا جیسا اس نے پہلے نیوی بلو میں پہنا تھا۔ لمحے بھر کو وہ مسکرائی اور اس کے دل میں ہلکی سی شرم و حیا کے ساتھ خوشی نے بھی ڈیرے ڈال دیے۔ اس نے آہستگی سے ڈریس پہنا، لمبے ریشمی بال کھول دیے اور ہلکی سی نیوڈ لپسٹک لگا لی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے وہ خود اپنی ہی خوبصورتی پر ٹھٹک گئی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی، جیسے ساری دلکشی، جاذبیت اسی پل میں سمیٹ لی ہو۔ عالیہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو احتشام کی نظریں ایک دم اس پر جم گئیں۔ وہ چند لمحے کے لیے جیسے سانس لینا بھول گیا ہو۔ اس کے سراپے میں اتنی دلکشی اور معصوم جاذبیت تھی کہ نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور نرمی سے عالیہ کے چہرے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ رخسار پر گری ہوئی تھی، جسے احتشام نے دھیرے سے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ قریب جھک کر مدھم آواز میں بولا، اب تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی۔ یہ کہتے اس نے بے اختیار عالیہ کے چہرے پر نرم بوسے دینا شروع کر دیے۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ پل بھر کو آنکھیں موند کر لمحے کی شدت میں کھو گئی۔ احتشام نے آہستگی سے عالیہ کے ریشمی بالوں کو اس کی گردن سے ہٹایا اور جھک کر وہاں اپنا لمس چھوڑا اور نشان چھوڑنے لگا۔ ہر بوسے میں شدت اور چاہت کی ایسی تپش تھی کہ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ حیران تھی کہ احتشام کی قربت میں اتنی بےتابی اور جذبہ چھپا ہوا ہے۔ ہر لمس کے ساتھ وہ جیسے اپنی محبت کا گہرا اعتراف کر رہا ہو، اور عالیہ اس کے انداز پر پل بھر کو مبہوت رہ گئی۔ وہ اچانک اور بھی بےتاب ہو گیا اور زور زور سے عالیہ کی گردن کو چومنے لگا۔ عالیہ گھبرا کر خود کو پیچھے ہٹاتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جیسے اس نے گردن پر پڑے ہوئے نشانات دیکھے تو اس کے لبوں پر حیرت اور شرم کی لہر ایک ساتھ دوڑ گئی، مگر وہ زیادہ دیر کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی احتشام میں آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور پل بھر میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اس کے انداز میں چاہت کے ساتھ ساتھ شدت بھی جھلک رہی تھی، جس نے عالیہ کو اور زیادہ بے خود کر دیا۔ احتشام اس پر جھک آیا اور دوبارہ اس کی گردن پر نرم مگر شدت سے بھرپور بوسے دینے لگا۔ اس کے لمس میں ایسی تپش تھی کہ عالیہ کی سانسیں مزید بے ترتیب ہو گئیں۔ اسی دوران اس نے دوسرے ہاتھ سے آہستگی کے ساتھ عالیہ کے ڈریس کی باریک ڈوریاں کھول دی۔ عالیہ کے وجود میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ وہ نیم و آنکھوں کے ساتھ بس اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی، جیسے اپنے ہوش و حواس مکمل طور پر اس کے سپرد کر چکی ہو۔ احتشام نے آہستگی سے عالیہ کے لباس کی باقی ڈوریاں بھی کھول دیں۔ لمحے بھر میں ان دونوں کے درمیان تمام فاصلے مٹ گئے۔ احتشام نے اپنی ساری شدت اور محبت کے ساتھ عالیہ کو اپنے قریب کر لیا۔ اس کے لمس اور قربت میں اتنی تڑپ اور چاہت تھی کہ عالیہ کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی اس پل کو اور زیادہ پرکیف بنا رہی تھی۔ احتشام لگاتار اپنے جذبوں کا اظہار کرتا رہا، جسے وہ برسوں کا جمع ہوا پیار ایک ہی رات میں سمیٹ دینا چاہتا ہو۔ وقت کی پرواز کیے بغیر وہ عالیہ کے قریب گیا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ گئیں اور رات کے 3 بجنے کو تھے۔ عالیہ نے نیم و آنکھوں اور تھکی ہوئی سانسوں کے ساتھ آہستہ آواز میں کہا، احتشام اب بس کرے نا پلیز۔ احتشام نے لمحے بھر کو سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شدت جھلک رہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیوں؟ تھک گئیں تم؟
احتشام نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی گردن پر بوسے دینا شروع کر دیے تھے کہ عالیہ نے تھکے ہوئے انداز میں اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہلکی سی سسکی کے ساتھ بولی، احتشام، میری جان حلق میں آ گئی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ ہی سب نہیں کر سکتے۔ احتشام نے لمحے بھر کو رکا، پھر شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، 35 سال کا پورا مرد ہوں میڈم، بس تمہیں جلانے کے لیے وہ سب کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس پر جھک گیا اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنی چاہت کے لمس سے اسے گھیرنے لگا۔ عالیہ نے بار بار اپنے لرزتے ہونٹوں سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اس کے جذبے کی شدت کے آگے ہار مان گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گھل گئیں اور دونوں لمحہ لمحہ ایک دوسرے میں سمٹتے چلے گئے۔ احتشام صبح 8 بجے کے قریب تازہ دم ہو کر واش روم سے باہر نکلا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور خوشبو اب بھی چاروں طرف بکھری تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر عالیہ نے آنکھیں کھولیں، مگر وہ تھکن سے نڈھال بستر پر پڑی رہی۔ اس کی پلکیں بھاری اور سانسیں سست روی سے چل رہی تھیں۔ پوری رات میں وہ بمشکل 1 ہی گھنٹہ سو سکی۔ باقی تمام وقت احتشام اپنی شدت اور محبت اس پر نچھاور کرتا رہا۔ وہ لمحے عالیہ کے لیے جیسے خواب اور حقیقت کا امتزاج بن گئے۔ تھکن کے باوجود اس کے دل میں ایک انجانی سی لذت اور سکون تھا، گویا وہ اپنے وجود کے ہر حصے میں احتشام کی چاہت کو محسوس کر رہی ہو۔ احتشام نے بیڈ پر نیم جان حالت میں لیٹی عالیہ کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک دبی دبی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے قریب آیا اور ہلکی شرارت بھرے لہجے میں بولا، عالیہ میڈم، تو بتائیں آپ سیٹسفائی ہوئیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئیں تو مجھے بتا دیں، میں تو ہر وقت صرف آپ کے لیے حاضر ہوں۔ عالیہ نے بمشکل اپنی بھاری پلکیں اٹھائیں۔ چہرے پر شرم اور تھکن کی ملی جلی لہر تھی۔ وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، بس نظریں چرا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس کا یہی انداز احتشام کے دل کو اور بھی بھا گیا۔ وہ جھک کر اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ عالیہ نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی، چاہیے آپ اگر یہیں رکے تو۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ احتشام جھک کر اس کے لبوں کے قریب آ گیا۔ عالیہ نے فوراً گھبرا کر آنکھیں موند لیں اور تیزی سے بولی، احتشام پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، ابھی نہیں پلیز۔ اس کی التجا سن کر احتشام کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نرمی سے پیچھے ہٹا اور مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، ابھی کے لیے مان لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور ناشتے کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ عالیہ نے گہری سانسیں لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کا دن عالیہ اور احتشام کے لیے خاص تھا۔ رات گئے عالیہ کے والدین عمرے سے واپس آ گئے۔ عالیہ اور احتشام نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ باتوں باتوں میں احتشام نے نہایت ادب اور خوشی کے ساتھ ان سے کہا کہ وہ دونوں ان کے ولیمے میں بھی ضرور شریک ہوں۔ والدین کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے ان کو دل سے دعا دی۔ یوں صبح کا سورج ایک نئی روشنی کے ساتھ طلوع ہوا۔ گھر بھر میں خوشی اور تیاریوں کا سما تھا۔ آج عالیہ اور احتشام کا دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا تھا۔ ہر کونے میں چراغوں اور خوبصورت سجاوٹ کی جھلک تھی۔ عزیز و اقارب، دوست، احباب سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ محفل میں مسکراہٹیں، دعائیں اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، اور عالیہ اور احتشام اس نئے سفر کی خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر مکمل محسوس کر رہے تھے۔ شام ڈھلتے ہی محفل کی رونقیں مدھم پڑنے لگیں۔ رابعہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارنے کے بعد واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے احتشام اور عالیہ کو پیار سے گلے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر وہ لندن کے لیے اپنی فلائٹ پکڑے ایئرپورٹ چلی گئی، کیونکہ اس کے امتحانات قریب تھے۔ اسی طرح سلمہ بیگم اور مبین صاحب بھی محبت بھری دعاؤں کے ساتھ اپنے گھر واپس روانہ ہو گئے۔ رات گہری ہوئی تو احتشام اور عالیہ بھی اپنے کمرے کی طرف آ گئے۔
کمرہ سجا سمرا اور پرسکون تھا، گویا دن بھر کی رونقوں کے بعد اب سکون اور قربت کا لمحہ ان کا منتظر ہو۔ عالیہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں سے جھمکے اتار رہی تھی کہ اچانک اس کے لبوں پر ایک سوال آ گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، احتشام، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکوہ بھری سنجیدگی تھی۔ جواب میں احتشام خاموشی سے پیچھے آیا اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارا پیار کتنا سچا ہے۔ اس کی آواز میں محبت اور شرارت کا امتزاج تھا، جس پر عالیہ نے آئینے میں اپنے ہی عکاسی کو دیکھا اور ہلکی سی مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ احتشام نے اچانک پوری قوت سے عالیہ کو اپنے قریب کر لیا، اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے ہلکی سی شوخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ویسے پہلے والا وقت اچھا تھا، تب تم بڑی رومانٹک ہوا کرتی تھی، ہر بہانے سے آ کر مجھے لپس پر کس کر جاتی تھی، کبھی گردن پر بوسہ دیتی تھی، اور اب تو بس شرماتی رہتی ہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ ہمتیں، وہ شوخی؟ اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی اور محبت بھی، جبکہ عالیہ کا چہرہ شرم سے مزید سرخ ہو گیا، جیسے وہ یادیں اس کے دل میں زندہ ہو اٹھی ہوں۔ عالیہ نے دھیرے سے نظریں جھکائے ہوئے شرمائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کی ایک رات کا ایک لمحہ ہی ان سب پر بھاری ہے۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے زیادہ رومانٹک نکلیں گے کہ مجھے بائٹنگ کے نشان فاؤنڈیشن سے چھپانے پڑیں گے۔ یہ کہتے ہی اس کے رخسار مزید سرخ ہو گئے اور احتشام کے لبوں پر ایک گہری فخر بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس سے قریب ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو ابھی شروعات ہے عالیہ۔ احتشام نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو ابھی شروعات ہے عالیہ۔ پھر ہلکی سی آنکھ مارتے ہوئے بولا، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، دروازہ بند کر لیا۔ ادھر عالیہ آئینے کے سامنے آ کر اپنے جھمکے اور باقی زیورات آہستہ آہستہ اتارنے لگی۔ بھاری فراک بھی اتار دیا اور نرمی سے سادی نائٹی پہن لی۔ وہ ہلکی سی سکون بھری سانس لے کر بیڈ کے قریب بڑھ رہی تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا اور احتشام نے اندر سے جھانکتے ہوئے آواز دی، عالیہ، پانی نہیں آ رہا، نل کھل نہیں رہا، پلیز ذرا آ کے دیکھ لو۔ اس کے انداز میں معصومیت بھی تھی اور شرارت بھی، جس پر عالیہ کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ خود کوشش کریں نا، کھل جائے گا۔ اندر سے فوراً احتشام کی شرارت بھری آواز ہے، مجھ سے نہیں کھل رہا نا، تم آ جاؤ ذرا۔ عالیہ نے ذرا سا بھویں سکیڑی، لیکن دل ہی دل میں ہلکا سا ہنسی دبا کر آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور نل دیکھنے کے لیے جھکی، اچانک احتشام نے پل بھر میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عالیہ سنبھل بھی نہ پائی کہ وہ سیدھی اس کے بازوؤں میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اوپر ہاتھ بڑھا کر شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کی دھار سیدھی عالیہ پر گری اور وہ ایک دم چونک کر چیخ سی اٹھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کا نازک وجود پوری طرح سے بھیگ گیا۔ وہ حیرت و شرم سے ہانپتی ہوئی احتشام کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ قہقہ لگا کر ہنسا اور مزید قریب کھینچ لیا۔ پانی کی بوندیں عالیہ کے بالوں اور چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ اور شرم کے ساتھ احتشام کو دیکھ ہی رہی تھی کہ احتشام نے لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ کی اور یکدم اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس لمس میں ڈھل گئی۔ شاور کے نیچے کھڑے دونوں وجود ایک دوسرے میں سمٹنے لگے۔ احتشام نے شدت جذبات سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور آہستہ آہستہ اس کے نازک وجود پر اپنے لمس کے نشان چھوڑنے لگا۔ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں۔ احتشام نے شاور کے نیچے بھیگی ہوئی عالیہ کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور پل بھر میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ عالیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ آج بھی وہ احتشام کی شدتوں سے بچ نہیں پائے گی۔
اس کی آنکھوں میں شرم اور محبت کی جھلکنے لگی جو احتشام کے دل کو اور بے قرار کر گئی۔ وہ پوری طرح اس پر جھک گیا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت اور جنون کے ساتھ اسے چاہنے لگا۔ عالیہ کی لبوں سے مدھم سسکیاں نکلنے لگیں جو ہر لمحہ اور تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں ان کے پیار اور قربت کی سرگوشیاں گھل گئیں جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ آج بھی احتشام کا عالیہ کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پوری شدت کے ساتھ اس پر اپنے لمس کے نشان چھوڑتا جا رہا تھا، جیسے اس کے وجود کے ایک ایک گوشے کو اپنی محبت سے مہر لگا رہا ہو۔ عالیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اتنا زیادہ رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا سانس گلے میں اٹکنے لگا، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور وہ خود کو پہلے سے کہیں زیادہ نڈھال محسوس کر رہی تھی، مگر احتشام تھا کہ ایک پل کے لیے بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے لمس میں وہ جنون اور چاہت جھلک رہی تھی جو عالیہ کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ وہ رات جیسے ان کی زندگی کا رخ بدل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر دن عالیہ اور احتشام کے درمیان محبت اور بڑھتی گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے سے زیادہ شدت سے جڑ گئے تھے۔ اب ان کے رشتے میں نہ صرف قربت تھی بلکہ اعتماد اور سکون بھی شامل ہو گیا تھا۔ اسپتال میں بھی انہوں نے سب کے سامنے اپنے رشتے کا اعلان کر دیا تھا، جس پر سب نے خوشی اور دعاؤں کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ عالیہ اور احتشام اب کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے پیار کی شدت اور بڑھتی گئی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ وہ واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔